رکھیے گا کہ زکوٰۃ، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ صرف اموالی زکوٰۃ پر ہوتی ہے. شریعت میں زکوٰۃ دنیا کی ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے کچھ خاص چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. فار ایگزامپل سونا، چاندی اور نقد رقم، مال تجارت. مال تجارت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ مجھے آگے بیچ کر اس پہ پروفٹ کمانا ہے. تو ہر وہ چیز دنیا کی مال تجارت بن جائے گی جو اس نیت سے خریدی جائے گی. تو 4 چیزیں ہوگی. اور اسی طرح 5ویں چیز ہے جو جس کا آج کا ہمارے اس سے تعلق نہیں ہے، وہ اینیملز ہوتے ہیں مختلف قسم کے. تو ان کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ اپنے استعمال کے لیے کروڑ روپے کی بھی مشین لی ہوئی ہے کمپنی میں استعمال کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. فرنیچر آپ نے لیا ہے کروڑ روپے کا، لیکن اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. مکان ہے، سوری بلڈنگ ہے آپ کی جو کمپنی کی، اس پہ بھی کوئی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے شیئرز کے بیک پر چونکہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو جو مال زکوٰۃ ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو مال زکوٰۃ نہیں ہوتا اور چیزیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان جب شیئر خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ وہ کیسے دے گا. تو بہت ساری آراء ہے، اہل علم کی اوپینینز ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح اوپینین ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب شیئر خریدتا ہے تو 2 مقاصد میں سے کوئی نہ کوئی ایک مقصد اس کا ہوتا ہے. ایک، یا تو وہ تجارت کے لیے خریدتا ہے، کیپٹل گین کہ بھئی شیئرز خریدتا ہے آگے بیچتا ہے، پروفٹ کے ساتھ خریدتا ہے آگے بیچتا ہے. یعنی اس نیت سے شیئر خریدتا ہے کہ میں یہی شیئرز آگے بیچ کر اس پہ پروفٹ کماؤں گا، کم قیمت کے شیئر لوں گا، جیسے ہی مہنگے ہوں گے آگے بیچوں گا اور اس پر پروفٹ کماؤں گا، کیپٹل گین جس کو کہتے ہیں. ایسی صورتحال میں یہ مالی تجارت بن جائے گا، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ مالی تجارت اس کو بولتے ہیں ہر وہ چیز جس کو آپ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ میں آگے بیچ کر پروفٹ کماؤں گا، تو وہ مالی تجارت ہے، اور اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر آپ کیپٹل گین کے لیے شیئرز خرید رہے ہیں تو اس کی مارکیٹ ویلیو پر، مکمل ویلیو پر اس کو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیویڈنڈ پر گزارا کر رہا ہے، پروفٹ پر، کمپنی کے شیئرز اس لیے خرید رہا ہے کہ بھئی اس کمپنی سے مجھے پروفٹ ملے گا، بس شیئرز اپنے پاس رکھتا ہے اس نیت سے، ہاں مستقبل میں سوچوں گا اگر مجھے شیئرز بیچنے کی ضرورت پڑ گئی تو بیچ دوں گا، لیکن اصل مقصد مجھے شیئرز آگے بیچ کر پروفٹ کمانا نہیں ہے. میں نے اس کمپنی کے شیئرز اس لیے لیے ہیں تاکہ مجھے کمپنی سے پروفٹ ملے. اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ پر گزارا کرنا یا ڈیویڈنڈ لینا. ٹھیک ہے، ایسی صورتحال میں آیا اس شیئر پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس اعتبار سے ہیں؟ تو یہاں اس کی 2 صورتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک یہ کہ میں نے ڈیویڈنڈ کے لیے شیئرز خریدے ہیں، اور وہ شیئرز ایسی کمپنی کے ہیں جو سروسز کی کمپنی ہے. سروسز کی کمپنی جیسے ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ ہوتی ہے نا ٹرانسپورٹ کی کمپنیاں جو لوگوں کو کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے رہتے ہیں رینٹ پہ، اور مطلب ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے گاڑیوں کی یا اس طرح کی. وہ کسی قسم کی چیزیں بنا کر بیچتے خریدتے نہیں ہے، سیلنگ وغیرہ کا، ٹریڈنگ وغیرہ کا کوئی کام نہیں ہے، سروسز کی کمپنی ہے. ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ شیئر پر کسی بھی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں آپ کو جو پروفٹ ملے گا اور آپ کے جیب میں جو پیسے آئیں گے، کرنسی آئے گی، اس پر ہے زکوٰۃ، لیکن شیئر پر زکوٰۃ نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ اس شیئر کے پیچھے تو صرف وہ گاڑیاں ہیں اس کمپنی کی، سروسز کی گاڑیاں ہیں، یا جو بھی ہے سروسز کی کمپنی ہے، وہ سروسز فراہم کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کی وہ ٹریڈنگ کرتے ہو یا خرید و فروخت کرتے ہو، تو اس لیے ایسے شیئرز پر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری صورت، اگر آپ نے ایسے شیئرز خریدے ہیں کمپنی کے ڈیویڈنڈ کے لیے، جو کمپنی باقاعدہ مینوفیکچرنگ کی کمپنی ہے یا ٹریڈنگ کرتی ہے، چیزیں بنا کر بیچتی ہیں، باقاعدہ خرید و فروخت کا کام کرتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس شیئر پر زکوٰۃ ہے. لیکن کس ویلیو کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ تو اس کا جو درست طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کمپنی کے بیلنس شیٹ وغیرہ سے اور ان چیزوں سے معلوم کریں کہ کمپنی کے پاس جو اثاثجات ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ کتنے قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو تجارت جو مالی زکوٰۃ والا ہے، جو اموالی زکوٰۃ ہے، اس کی آپ زکوٰۃ دے دے اور باقی نہ دے. فار ایگزامپل آپ نے معلوم کیا کہ کمپنی کے پاس جو ہے 30% جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو مالی زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا اس میں بلڈنگ ہے، مشینری ہے، استعمال کی گاڑیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں 30%. اور 70% جو ہے وہ کمپنی کے پاس خام مال ہے، جو کمپنی گارمنٹس کی کمپنی ہے، وہ کپڑے بنا رہی ہے اور آگے بیچ رہی ہے، اور بنے ہوئے کپڑے ہیں، 70% وہ ہے.
تو آپ کے پاس جو شیئر ہے اس کے 70% کی زکوٰۃ دے دے اور باقی 30% کی زکوٰۃ نہ دے. کیوں؟ کیونکہ باقی 30% وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایسا معلوم کرنا آج کل بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دے دے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ خلاصہ ہے شیئرز کا. باقی یہ لاسٹ باتیں تقریباً ہو گئی، اور یہ ساری باتیں عموماً ہر آدمی کے لیے معلوم کرنا مشکل بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو پوائنٹ ہے نا، جو شریع اسکریننگ کرائٹیریا ہے، یہ عموماً آج کل جو پی ایس ایکس کا جو آفیشیل ڈیٹا پورٹل ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا پی ایس ایکس کی ایک ویب سائٹ ہے جس پر اس کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا آفیشیل ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پورٹل بنا ہوا ہے. تو وہاں مختلف انڈیکسز موجود ہے. تو اس پہ جو ایک انڈیکس ہے، شاید کے ایم آئی آل شیئر ہے یا اس طرح شاید، اس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو شریعہ کمپلائنس شیئرز ہیں اور شریعہ کمپلائنس کمپنیز ہے، ان کی لسٹ وہاں وہ موجود ہے، وہ باقاعدہ لسٹڈ ہے. ان کی لسٹ وہاں دی ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ علماء کی نگرانی میں یہ لسٹ انالائزنگ ہوتی ہے، اور پھر لسٹنگ ان کی ہوتی ہے. تو آپ آسانی کے لیے وہاں بھی جا سکتے ہیں. یعنی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو وہ ہے پورٹل، اس پہ جا کے اس کی انڈیکس پہ جا کے ایم آئی آل شیئرز پہ کلک کر کے وہاں آپ دیکھیں کہ شریع کمپلائنس کمپنیز کون کون سی ہے، تو وہ وہاں آ جائے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انالائزنگ شاید سال میں 1-2 بار ہوتی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ ایک کمپنی آج شریع کمپلائنس ہے، لیکن نیکسٹ انالائزنگ میں وہ شریع کمپلائنس سے نکل جائے اور اس میں کچھ خرابی آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی اگر شریع کمپلائنس ہے تو اٹ ڈز ناٹ مینس کہ وہ ہمیشہ کے لیے شریع کمپلائنس ہے. آپ ٹائم بائی ٹائم اس کو چیک کرتے رہیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو بہرحال یہ خلاصہ ہے، جتنی باتیں جو ضروری میں محسوس کر رہا تھا میں نے بتا دی. باقی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجئے، تاکہ پھر نماز کے لیے ترتیب بنا لیں. اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جس کے 4% انکم سود ہے، ٹھیک ہے، تو شیئرز کے ڈسپوزل پر آنے والے، ڈسپوزل مین یہ آپ کے ٹرمز جو ہے نا، مجھے یہ جو اویس صاحب بتائیں. کیپٹل گین کی بات کر رہے ہیں، کیپٹل گین جو ہوگا اس ہاں کمپنی کا. ٹھیک ہے، وہ میں نے بتا دیا نا 5% تک گنجائش ہے. اور بس یہ کیجئے کہ آپ کو اگر 4% آپ کہہ رہے ہیں نا، تو آپ جتنا پروفٹ آئے گا اس کا 4% آپ صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے، غریبوں کو دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ای میل بھی لکھے کہ بھائی صاحب یہ اپنا یہ جو سودی انکم ہے اس کو ختم کیجیے. میرے اور خیال کوئی میں سوالات اگر اور ہیں تو کر لے، نہیں ہے بعد میں ذہن میں آ جائے تو گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. گروپ میں کر میں سکتے ہیں. ٹھیک جی ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. آپ نے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک پریزنٹیشن ہے دی، انشاءاللہ، جزاک ٹھیک ہے، اللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. اور یہ ریکارڈنگ میرے ساتھ شیئر کر لیجئے، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.